شہر کے اندھیروں میں چھپے خواب اکثر روشنی کے لیے ترستے ہیں۔ غربت کے اندھیروں میں پلنے والے خواب کبھی ادھورے رہ جاتے ہیں اور کبھی وہ راستے اختیار کر لیتے ہیں جو عام لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ نہیں سکتے۔ یہی حال ایک لڑکے اسامہ کا تھا۔ اسامہ کا رنگ سانولا نہیں بلکہ سیاہ تھا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا رنگ سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز دل کی صفائی ہے۔ لیکن دنیا دل نہیں دیکھتی۔ محلے کے بچے اس کا مذاق اڑاتے۔ باپ مزدور تھا جو ایک حادثے میں جان سے گیا۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اسے پالا، مگر غربت کے وار دن بدن گہرے ہوتے گئے۔ وہ جب بھی نوکری کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتا، رنگت اور کپڑوں کی غربت اسے دھتکار دیتی۔ اکثر دکانوں والے اس سے کہتے، بھائی تمہیں سامنے بٹھا کر گاہک بھگانا نہیں چاہتے۔ وہ راتوں کو سوچتا، یا اللہ آخر میں کس جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ ایک دن وہ بھوکا بازار میں گھوم رہا تھا۔ کچھ لڑکوں نے اسے پکارا، ارے تو کام ڈھونڈ رہا ہے؟ یہ لوگ ایک گینگ کے کارندے تھے۔ وہ سب فیشنیبل، بااعتماد مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ تھے۔ اس وقت اسامہ کے پاس انتخاب نہ تھا، بھوک نے اسے مجبور کر دیا۔ گینگ کا مالک کمال بھائی مشہور شخص تھا۔ وہ بظاہر سخت مگر دل سے وفاداری کو سب سے زیادہ قدر دیتا تھا۔ اسامہ نے جب ان کا ہاتھ پکڑا تو اس کا کام تھا چھوٹے موٹے کام، خبر پہنچانا، نگہبانی کرنا۔ کمال بھائی نے ایک دن اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، یہ نظر دھوکہ نہیں دیتی، تو وفادار ہے اسامہ۔ وقت گزرتا گیا اور اسامہ ہر امتحان میں سچائی اور نڈر پنے سے کھڑا رہا۔ گینگ والے اس پر اعتماد کرنے لگے۔ سالوں کی خدمت کے بعد کمال بھائی نے سب کے سامنے کہا، یہ اسامہ میرا دایاں ہاتھ ہے، جتنی میری محنت ہے اتنی اس کی بھی۔ پھر اس نے آدھی جائیداد اس کے نام کر دی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ اسامہ رات کو اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر روتا اور کہتا، امی آخر مجھے بھی عزت مل گئی۔ دوسری طرف شہر کے پوش علاقے میں ماہین نام کی لڑکی رہتی تھی۔ وہ ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی، مگر قسمت نے اس سے اس کی صحت چھین لی۔ اچانک اس کے دونوں گردے کمزور ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا صرف ٹرانسپلانٹ سے بچ سکتی ہے۔ ماہین کے گھر میں ہر رشتہ دار، ہر دوست موجود تھا، مگر کوئی گردہ دینے پر تیار نہ تھا۔ اس کے والد نے بڑے بڑے ہسپتالوں کے چکر لگائے، مگر میچنگ ڈونر نہ ملا۔ اسامہ کو خبر ملی کہ شہر کے بڑے بزنس مین کی بیٹی کو گردے کی ضرورت ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے پاس سب کچھ ہے، مگر پھر بھی وہ زندگی اور موت کے بیچ ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی شناخت چھپاتے ہوئے گردہ عطیہ کرے گا۔ ڈاکٹروں کو صرف یہی بتایا گیا کہ یہ ایک گمنام ڈونر ہے۔ آپریشن ہوا اور ماہین کو نئی زندگی مل گئی۔ اسامہ ہسپتال سے چپ چاپ نکل آیا۔ اس نے کسی سے داد نہ لی، کسی کو اپنی قربانی نہ سنائی، بس دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے کسی کی زندگی بچانے کے قابل بنایا۔ مہینوں بعد ماہین کو پتہ چلا کہ اس کا ڈونر کوئی عام لڑکا تھا۔ اس نے تلاش شروع کی۔ آخرکار ڈاکٹر نے دبے الفاظ میں بتایا، وہ ایک سادہ سا لڑکا تھا، غریب مگر بہادر، نام اسامہ۔ ماہین حیران رہ گئی۔ اس نے ہر جگہ اس کے بارے میں پوچھا۔ جب پہلی بار وہ اسامہ کے سامنے آئی، اس نے شکر گزاری کے آنسوؤں کے ساتھ کہا، تم نے اپنی زندگی کا حصہ مجھے دیا ہے، میں کیسے شکر ادا کروں؟ اسامہ جھجک گیا، میں نے کچھ نہیں کیا، بس اللہ نے وسیلہ بنایا۔ ماہین کے دل میں عجب احساس جاگا۔ ایک لڑکا جو گینگ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اتنی وفاداری دکھا سکتا ہے، اپنی ذات کو قربان کر سکتا ہے، کیا وہ دنیا کا سب سے نایاب شخص نہیں؟ وقت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ اسامہ ہر بار فاصلہ رکھنے کی کوشش کرتا، تم اور میں دو الگ دنیا کے لوگ ہیں، تمہارے پاس دولت ہے، میرے پاس صرف زخم ہے۔ مگر ماہین نے کہا، تم نے مجھے زندگی دی ہے، اب یہ زندگی تمہارے نام ہے۔ کمال بھائی نے بھی اس رشتے کی حمایت کی۔ اس نے کہا، بیٹا زندگی میں سب سے بڑی طاقت محبت ہے، تو نے وفاداری دکھا دی، اب خوشی کا حق بھی تیرا ہے۔ یوں ایک دن وہ لمحہ آیا جب ایک امیر لڑکی اور غربت کی آگ میں جلا ہوا لڑکا
ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ شہر والے حیران رہ گئے کہ وہ کالا لڑکا جسے لوگ دروازے سے دھتکارتے تھے آج عزت اور محبت کا مالک ہے۔ اسامہ کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ رنگت یا غربت انسان کی پہچان نہیں، اصل پہچان اس کے دل کی روشنی ہے، اور وفاداری ایسی طاقت ہے جو سب سے بڑی دولت کو بھی مات دے سکتی ہے۔